صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اس سے قبل کہ میں تقریر کا آغاز کروں، آپ سب میرے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ آپ کی ظاہری نگاہیں تو سینے میں ہوں لیکن باطنی نگاہیں مدینے میں ہوں، لبوں پر درود و سلام کا ترانہ ہو اور ہم سب گناہگاروں کی بخشش کا بہانہ ہو۔ مجھے یقین ہے کہ جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے وہ بڑی متبرک ہوتی ہے، اور اس مجلس سے اٹھنے والی پاکیزہ ہوا آسمان پر بھی پہنچتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ اس مجلس کی پاکیزہ ہوا ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا گیا ہے۔ اسی لیے آپ سب میرے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں کی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہ ہیرا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں غدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلہ فراز، عالی مرتبت زواکات، محترم مختشم علماء کرام، ذویل احتشام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت مشکور ہوں محمد عابد صاحب اور حبیب اللہ چوہان صاحب کا کہ جن کے توسل سے آج مجھے اس محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کریم حضور کے ذکر کا صدقہ ان کی جان میں، مال میں، رزق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، میرے حضور صورت میں بھی بے مثال، میرے حضور سیرت میں بھی بے مثال، ان جیسی نہ صورت کسی کو ملی ہے اور ان جیسی نہ سیرت کسی کے حصے میں آئی ہے۔ تو چونکہ صورت پہلی ہوتی ہے اور سیرت بعد میں، تو میں ایک دو باتیں اپنے محبوب علیہ السلام کی سونی صورت پہ سنا کر پھر میں اور آپ دیکھیں گے کہ یار اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال اور رنگ کیسے رکھتے تھے۔ میرے حضور کتنے خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کتنا سونا بنایا تھا۔ یار میں اور آپ 1400 سال کے فاصلے پر کھڑے ہیں، جنہیں لوگوں نے صبح و شام حضور کو دیکھا، وہ ایک دوسرے کو بٹھا کر پوچھا کرتے تھے یار تو بتا نا کہ حضور کیسے تھے؟ وہ کہتا تھا تو نے نہیں دیکھا تھا، کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے کہو نا کہ حضور کا نقشہ کھینچو، فرماتے ما آتقت، میرے میں طاقت ہی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حسن بیان کرتا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے محبوب کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں ان کو دیکھتا ہوں اور ان کا حسن بیان کرتا ہوں،
پوچھا گیا وہ کون سا طریقہ تھا؟ فرماتا فلما نظرت الى انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری. فرماتے جب میں محبوب کا جمال جہارات دیکھا کرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھ کر انگلیوں کی اور سے دیکھا کرتا تھا. کیوں؟ خوفا من ذہاب بصری. فرماتے ڈر لگتا تھا کوئی محبوب کے جلووں کی چمک ہے میری آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ جانتے ہیں کہ حسان بن ثابت شاعر ہے اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے اور وہ بھی میرے حضور کا حسن دیکھ رہے ہیں. آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کر انگلیوں کی اور سے دیکھ رہے ہیں. یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے گاڑوں پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. میرے حضور تھے اتنے خوبصورت کہ بس جو دیکھتا جاتا بس دل دیتا چلا جاتا. ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھائی اور میرے حضور مسجد نبوی سے نکلے. چلتے چلتے مدینہ النور سے بعد وادی کے قریب سے گزر ہوا. جائے قافلے نے پڑاؤ کیا تھا. ان کے خیمے نصب تھے اور ان کے اونٹ باہر بندھے ہوئے تھے. جب میرے حضور وہاں سے گزرے تو حضور کی نگاہیں صدق رنگ کے اونٹ پر رک گئیں. آقا کو اونٹ پسند آ گیا. یار مقدر اس اونٹ کے جو آقا کو پسند آ گیا دعا کیا کرو مالک ایسا بنا دے تجھے بھی پسند آ جائے تیرے محبوب کا بھی پسند آ جائے. کیونکہ زندگی تو وہی زندگی ہے نا اس میں محبوب بھی خوش ہو اور محبوب کا خدا بھی خوش ہو. ورنہ وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں محبوب خدا ہی لڑا. تو حضور نے اہل قافلہ سے پوچھا اونٹ بیچتے بھی ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ گاہ اتنا سودا آ گیا تھا. ہاں بیچتے ہیں. خیال کیا ہوگا اگر انکار کیا تو جلدی چلے جائیں گے. تو اونٹ نہ بھی بکا دو لمحے رکے تو صحیح نا یار قدید کی لذت تو لیں گے نا یار کا جلوہ تو دیکھیں. کہا ہاں بیچنا. کتنے کا بیچنا؟ اتنے کا بیچنا. قیمت طے ہو گئی. حضور نے فرمایا میں یہاں اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا میں تو بس یوں گزر رہا تھا کہ تمہارا اونٹ پسند آ گیا تو تمہیں جا کر اس کی قیمت بیچ دیتا ہوں. جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا اتا پتہ نہیں پوچھا جاتا. لیکن جب کوئی چیز بندہ ادھار دیتا ہے یا تو پہلے سے جانتا ہوتا یا کوئی شاگردی بھی رکھی جاتی یا کوئی شخص ضمانت ڈال دیتا. اب حضور سے پہلی ملاقات تھی جانتے تھے نہیں پتہ پوچھا نہیں. میرے حضور نے بس اتنا کہا کہ میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بیچ دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میرے حضور نے اونٹ کی نکیل پکڑی. میرے حضور چل دیے. جب تک حضور نگاہوں کے سامنے رہے وہ ٹک ٹکی لگا کر محبوب کی چال کو دیکھتے رہے. جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے یار ایک اجنبی شخص آیا ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا قیمتی اونٹ لے کر چلا گیا یار اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا. ایک کہنے لگا ویسے جب بات کرتے تھے نا تو منہ سے پھول جڑتے تھے میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا. ایک کہنے لگا اذا تحیقا تتلالو فی الجبل. کہا جب وہ مسکراتے تھے نا تو ساتھ پہاڑوں پر بھی عکس بڑھتے تھے. اذا تکلما روحیہ کا نور یخرج من بین ثنایاہ. کہا جب وہ بات کرتے تھے نا تو سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں بھی چھن کر گرتی تھی. میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا. ایک کہنے لگا میں تو جیل جیسی آنکھوں میں ہی کھو کے رہ گیا. کیا خوب سجڑ دیا اکھیاں نے کیا خوب سجڑ دیا اکھیاں نے جی میں بڑھ کے سرائیاں رکھیاں نے. آنکھیں ایسے جیسے باب حرم کھلا ہو کسی نے بازو پکڑا. کہا نہیں تو بڑا سیانا بنتا تھا تو ہی ان کا پتہ پوچھ لیتا. کیا تو کہا میں تو خمدار زلفیں ہی دیکھتا رہ گیا مجھے ہی ہوش نہ آیا کہ میں ان کا پتہ پوچھ لیتا. کسی نے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ نے تو حضور کو قریب سے دیکھا آپ بتائیں نا کہ حضور کیسے تھے. یقین جانیے لفظ تو عربی کے ہیں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ معنی مطلب اور مفہوم سمجھ میں نہ بھی آئے کیونکہ یہ حضور کا حسن ہے تو دلوں میں اترتا محسوس ہوتا.
حضرت ام مابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک ایسا شخص دیکھا رأیت رجلا ظاہر الوداع حسن الخلق ملیح الوجه لم تعبه سدلا ولم تضربه سالا وسیم قسیم في عینیہ داج وفي اشفاره وطف وفي صوته سحال احمر اقحل ادج اقرا سواد الشعر في عنقه سدع وفي لحيته قصاصة اذا سمت فعليه الوقار واذا تقلب سما وعداه البهار ولو المنطق فصل لا نسل ولا حد كأن منطقه خرزات نزمنا يتهدرنا أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحسنه بالقريب رباعة لا تشنو أيد من طول ولا تقتهمه أيد من كس حسن بين غصنين فهو أبهى الثلاثة من درى له رفاقا يكفون به إذا قال استمعوا لقولي وإذا أمر تبادروا لأمري محفوظ مخشود لابس ولا مفلل. اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو میں اس کا پنجابی میں ترجمہ نہ سناؤں. کسی نے کیا کہا تھا تو ہجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا تینوں دیکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے جو نکلے سیر کرن نو ذرا گلشن سیسے آوے جو ہاتھ پھلا وچ رکھدا ہاتھ پھلا تو ود ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا قدل سہاوے آنکھوں گڑت اینج پہ جاوے جو میں کھانا کھلے جاوے توبہ توبہ خصوص دین گا چاڑنا چلی جاوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے بتا بے ادبی ہو جاوے انہیں میں خدا نے اینا دیتا اقلا وست نہ آوے اقل خدا نے اینی تکی علمہ وست نہ آوے کہ یہ جان نظر میں چاہو جو آزیب کی کداوے خلق عدینے مانی دنیا خلق عدینے مانی دنیا کوئی ورنائی جانے بچائے آدم ایڈا سانا ماہی سانو کتنے نظر نہ میرے حضور تھے بھی اتنے خوبصورت اور جب ہوش میں آئے سجدہ ٹوٹا ایک کہنے لگا اتنی بات تو ضرور ہے کہ کدھر بھی شخص آیا ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا. جب انہوں نے کہا نا کہ ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا تو قافلے کی سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور وہاں سے آواز دی کہا انا ضامنۃ للشمال جمل کا خبردار کہا کہ اونٹ ہتھیا کر لے گیا اگر وہ نہ آیا تو تمہاری سوچ کی قیمت کی ضمانت میں دیتی ہوں لیکن ان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا. انہوں نے کہا یہ جو آگے بڑھ بڑھ کر ضمانتیں دیتی ہے تو اسے جانتی ہے. کہا واللہ جانتی تو میں بھی نہیں لیکن جب تم سے باتیں کر رہے تھے نا تو خیمے کی اور سے میں نے بھی ان کا چہرہ دیکھا تھا. میرا دل گواہی دیتا ہے کتنی سونے صورت والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت سے کہ وہ یہ بھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ حضور کے صحابہ پہنچ گئے اور کہا کہ اہل قافلہ ہمارے آقا نے تم سے خریدا. کہا ہاں ہم سے خریدا. کہا یہ کھجوریں بیٹیاں تمہاری ضیافت کے لیے اور یہ کھجوریں بیٹیاں سے قیمت پوری کر لو. کہا قیمت بعد میں پوری کریں گے پہلے بتاؤ وہ پیار رہتا کدھر ہے وہ پیار رہتا کدھر ہے. یہ جو کھجوروں کا دل سے زمانہ نخلستان مدینہ کہتا ہے اس پیارے کا ڈیرا ہے. جناب والا امام سلکانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سارے اہل قافلہ اٹھے اور حضور کے قدموں میں بیٹھ کر دور کے سلام سے فیضیاب ہو گئے. تیریاں تک کے علاوہ میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے علاوہ میں مرید ہو گئی. یار میرا کس بات کا ہے نا کہ ہم 3 گھنٹے تقریر کریں لوگوں کے کاج میں زبر و زیر کا فرق نہ پڑے. یاد کے خطیب صاحب کی حیثیت ہے یاد کے مولوی صاحب کی اوقات ہے لیکن صاحب میرے حضور تقریر نہ کریں میرے حضور تقریر نہ کرے صرف اونٹ خرید کر چلے جائیں. لوگ بھی کلمہ پڑھتے 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 مدینے پہنچ جائیں پھر کمال تو ہے نا صاحب. کتھے پڑھ کے قرآن دے پھول سارے کتھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جو ہے نہ کوئی ہور جٹھا تیری شان دا کرے جڑا مقابلہ انہوں عاشق آسلی چوٹ جٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہلا رات دینے اے شان جٹھا. اللہ والے گل مکا دیتی تسا ہو ڈٹھا اسا ہو. سبحان اللہ جنہوں ٹھنڈ پہ ذرا بولے نا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ
محمدی یا نبی سبحان اللہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. سلامت رہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. زندہ باد. ہجرت کی رات حضور جب مکہ المکرمہ سے مدینہ النور جا رہے تھے تو راستے میں بھوک کی شدت کا احساس ہوا. ایک دیہاتی عورت کا خیمہ آیا. نام تھا اس کے ام معبد. ام معبد کی گٹیا کے قریب حضور کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے, آپ کے پاس کچھ ہے تو میں پیش کریں. اس نے کہا میں عرب خاتون ہوں, مہمانوں کی خدمت کر کے قلبی میں مسرت ہوتی ہے, لیکن اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے پاس آپ کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا وہ جو بکری بندھی ہوئی اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا دھو لیں. اس نے کہا تو ریوڑ کے ساتھ چل کر جانے کے قابل بھی نہیں, اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے, گودا بھی نہیں ہے, دودھ کہاں سے آئے گا. حضور نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا دودھ دھو لیں. اس نے ہنس کر کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے, اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے بکری کھولی اور حضور کے سامنے کھڑا کیا. میرے حضور نے اپنا دست مبارک اس بکری کی پشت پر پھیرا, اس نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر لی, اس کی کھیری میں دودھ اترا, حضور نے دودھ دھونا شروع کر دیا. ہمیں معبد نے جو برتن دیا تھا تو بھائی کیا اور لاؤ اور لائی. ہمیں معبد کے گھر کے جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے. لگتا تھا اللہ کریم نے اس بکری کے تھڑوں کا تعلق حوض کوثر کی نہر سے جوڑ دیا ہے. حضور نے بھی پیا, صدیق اکبر نے بھی پیا, ہمیں معبد نے بھی پیا, اس کے ساتھ ایک بچہ تھا اس نے بھی پیا. حضور نے دعا دی اور چلے گئے. شام کو جب ابو معبد کا شوہر بکریوں کا زیور لے کر کے واپس آیا تو اپنی کچی کھلی پہ نور برستا دیکھا. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر, 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے. اگر میں سے نصور وحدی کا لہجہ دوں تو اس نے حد ہی کر دی کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے وہ جس پیڑ کے نیچے, سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ میں گزرا. جب ام معبد کا شوہر بکریوں کا ریوڑ لے کر کے واپس آیا تو اپنی کچی کلی پہ نور برستا دیکھا. کہا جب ہمارے گھر میں کوئی آیا تھا, اب اس خوشی کے عالم میں ام معبد کو حضور کا نام پوچھنا یاد نہ رہا, اس نے اپنے طور پر نام رکھ لیا. کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا. اب ابو معبد کو حضور کا حلیہ بیان کرتی فرماتی ہیں کہ وہ اجمالہ من بعید, جب وہ دور سے آگا جب سونا لگتا تھا, وہ احسنہ بالقریب, جب قریب آگا تو اور زیادہ سونا لگتا تھا. اب روزانہ ابو معبد کے گھر تذکرہ حضور کا ہوتا ہے. ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر کیا تھا, ابو معبد کھانا پیش کر دی. کہ کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے اس مبارک کی باتیں سنا. اب روزانہ میں معبد کے گھر تذکرہ حضور کا ہوتا ہے. آپ یوں کہہ لیجئے کہ اب روزانہ شام کو میں معبد کے گھر محفل میلاد مصطفیٰ ہوتی ہے. ایک دن قریب سے سودا سلف, قریب کی بستی سودا سلف دینے کے لیے گئی, وہاں سے نہ ملا, چلتی چلتی مدینہ النور پہنچ گئی. آپ سودا خرید ہی رہی تھی کہ بازار سے سیدنا صدیق اکبر کی سواری گزری. سیدنا صدیق اکبر گزرے, ام معبد کی نظر تو نہ پڑی لیکن اس بچے کی نظر پڑ گئی. اس نے چیخنا شروع کر دیا. اس نے کہا امی وہ دیکھو, اس دن جو مبارک کے ساتھ بندہ آیا تھا نا وہ جا رہا ہے. امی اس دن مبارک کے ساتھ جو بندہ آیا تھا نا وہ جا رہا ہے. ام معبد دوڑ کر جاتی ہے اور کہا تم تو مل گئے ہو, مبارک کا بھی پتہ بتاؤ. کہا اب صدیق اکبر چند لمحوں کے لیے پریشان ہو گئے کہ کس مبارک کی باتیں کر رہی ہے. کہا وہی مبارک جس نے بکری پر ہاتھ پھیرا تھا, اس نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر لی تھی, اس کی کھیری میں دودھ اترایا تھا. آپ سمجھ گئے کہ یہ تو وہ وادی نصیر تھے. کہا چل میں تجھے مبارک کے ڈیرے پر لے چلو. کہا چل میں تجھے مبارک کے ڈیرے پر لے چلو. میرے حضور مسجد نبوی کے شہر میں تشریف فرما ہے. بچے کی نظر بڑی تو نے چیخنا شروع کر دیا. اس نے کہا امی وہ دیکھو مبارک بیٹا. انہوں نے کچھ صحبت میرے آقا کی صحبت میں کچھ وقت گزارا, واپس گھر آ گئے. شام کو ابو معبد کا شوہر بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آیا تو دوبارہ پھر اپنی کچی کلی پہ نور برستا دیکھا. کہا آج پھر مبارک آیا تھا. کہا آج مبارک آیا نہیں تھا, ہم مبارک نہیں لائے ہیں. جسے دنیا محمد کہتی ہے اسے ہم مبارک کہتے ہیں.
کہا جلدی کرو مجھے ہی مبارک کے ڈیرے پر لے چلو۔ اب ام معبد اور ابو معبد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار کی صحبت میں کچھ وقت گزارا، ایمان کی دولت نصیب ہوئی، واپس گھر تشریف لے آئے، اور وہ بکری آمد دماغ تک زندہ رہی اور مسلسل دودھ دیتی رہی۔ علماء لکھتے ہیں کہ آس پاس کے جو گھر تھے اس بکری کے دودھ کی کھیر بنا کر کھایا کرتے۔ میرے حضور کو جب دور سے صدیوں سے دیکھنے والے عاشق رسول پیر میر علی شاہ صاحب گولوے کے تاجدار نے دیکھا تو یوں کہنے لگے مکھ چند بدرشا شانی یہ مت چمک دی لار نورانی یہ کالی ظلفت آق مستانی یہ مقمور عقیہد مدبریا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سبوریا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کہ میرے علی کی تو تیری سنا گستاخ کیا کہ جان اللہ کون مولا علی دنیا کا جانے مولا علی قدم اللہ وجہہ الکریم وہ شخصیت ہے کہ کچھ لوگ جواری گزار کر در رسول پر آئے، کچھ بہارے دیکھ کر در رسول پر آئے، لیکن کچھ بہارے جہاں دیکھی لیکن مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی، میں 10 سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا، عشق نکاسی کھیدا کھیدتی ہوں تو کھیدا بھڑ گیا بھول گئی میں قدر پایا سی یار دے ویکھن نہیں پھر ابھی یار چے دے گیا بھول گئی حیدر شاہ اس گلی کدی نہ رڑ دی پر ہد رڑ گئی۔ مولا علی نے حضور کے گھر پرورش پائی، جب کچھ معاملات بہتر ہوئے حضور کا نکاح ہوا، خدیجہ الکبریٰ کے پاس چلے گئے، مکہ میں قحط آ گیا، غربت آ گئی، میرے آقا اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے اور جا کر فرمانے لگے کہ اے جناب غربت ہے، پریشانی کا عالم ہے، جناب ابو طالب پر بڑا بوجھ ہے، چلو چل کر ان کا بوجھ بٹائیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ رسول پاک انہیں ساتھ لے کر گئے اور جا کر جناب ابو طالب سے بات کی، جا کر جناب ابو طالب سے بات کی، تب وہ خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کا دل کرے، لے جاؤ جس کا دل کرے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے رسول پاک سے کہا کہ جس کا آپ کا دل کرے آپ لے جائیں، دوسرا میں لے جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے میں کس کو لے کر جاؤں؟ حضرت عباس کہتے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے اب علی کو لے کر جائیں گے، یہ زمانہ جانتا ہے بچپن کا پیار ہے، کن فیکون تک قلدی گل لے اسا اگے فریت لگائی۔ فرمایا مجھے پتا ہے آپ کس کو لے کر جائیں گے، آپ علی کو لے کر جائیں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ 8 سال عمر تھی، رسول پاک میرے شہر کے اندر گھٹنے کو بل بیٹھ گئے اور کہا علی آ جاؤ سینے سے لگ جاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کر گیا اور جا کر اپنا سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ میرا مقام ہے کہ 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب مصطفیٰ کریم کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا سینہ مصطفیٰ کریم کے سینے سے لگا۔ مولا علی شیر خدا نے 10 سال کی عمر کے اندر کلمہ پڑھا، خالق کائنات ارشاد فرما وانذر عشیرتک الاقربین، ابو اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دو۔ قریبی ذرا مشکل سے مان دے، لیکن مولا علی فرماتے ہیں حضور نے میری ڈیوٹی لگائی، فرمایا علی جا ساری برادری کو اکٹھا کر کے لا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں 10-11 سال کی عمر میں نکلا، میں 10-11 سال کی عمر میں نکلا، کہتے ہیں میں نے عتبہ کو، عتابہ کو، ابو جال کو، ابو نال کو، حمزہ کو، حمزہ کو، عباس کو، کہتے ہیں میں تمام قریش کو دعوت دی، قریش کو دعوت دی۔ حضور کے گھر میں نبی پاک کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد حضور نے نظر ڈالی، فرمایا میری برادری والوں اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول بن کر آیا ہوں، میں نے ساری دنیا کو لا الہ
الا اللہ کا پیغام دینا ہے، اٹھو چلو میرے ساتھ، میری مدد کرو، چلو میرے ساتھ۔ کہتے کھانا کھاتے وقت تو سب پرجوش تھے، اس وقت تو سب بچے کہہ رہے تھے، لیکن جب کا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے چہرے پر تھوڑی سی مسکرانی، تھوڑی سی پریشانی دیکھی تو کہتے ہیں بچہ تھا پیچھے بیٹھا تھا، مجھ سے دھیان آ گیا، کہتے ہیں میں کھجور کھا رہا تھا، میں نے کھجور بھی پوری نہ کی، کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں مجھ سے راہ نہ گیا، کہتے ہیں میں نے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، انا حافظک یا رسول اللہ، انا ناصرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، عید کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا، عید کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا۔ مولا علی 10 سال کی عمر میں نکلے، بدر سے لے کر اوت تک اور آج سے لے کر قیامت تک، اور جب خندق کا موقع آیا تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں مقابلے میں آیا، کہتے ہیں 1000 کے مقابلے میں لڑا کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا علی بتا میں کون ہوں، کہا مجھے تیرا تو نہیں پتا لیکن مجھے میرا پتا میں کون ہوں، کہا تو کون ہے، کہا مجھے پتا ہے میں خدا کا بھی شیر ہوں، محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں۔ کہتے ہیں میدان لگا تو پھر دنیا نے دیکھا اس کا سر کہیں طرف رہا ہے، اس کے سر کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے جسم کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یہاں اسری زور سے مولا علی نے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مولا علی ایک تلوار لگا کر ساری دنیا کے عبادتوں سے زیادہ ثواب لے گئے۔ وہ رازدار خفی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ